الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مراد مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے بڑے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہیں سب لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہیں سب لوح و قلم تیرے ہیں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات قرآن مقدس میں علی الاعلان ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ، امام علی مقام کی زندگی پاک ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ، صحابہ کرام کی زندگی پاک ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ، بزرگان دین کی زندگی پاک ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ۔ لیکن اس نمونے کو ہم اور آپ نے علی الاعلان کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کے مطابق ہم نے قرآن مقدس کو پڑھ تو لیا، قرآن مقدس کی آیتوں کو سن تو لیا، لیکن نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو بہترین نمونہ نہیں سمجھا۔ اور جن لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو بہترین نمونہ سمجھا، کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا، کوئی عمر فاروق اعظم بن کر چمکا، کوئی عثمان غنی بن کر چمکا، کوئی حضرت علی بن کر چمکا، اور ان بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو کوئی غوث اعظم بن کر چمکا، کوئی جنید بغدادی بن کر چمکا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کی شکل میں بن کر چمکا۔ یہ شان جن جن لوگوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، قرآن مقدس کو ہر آن پر، ہر مصیبت میں، ہر وقت قرآن مقدس کو ہی سمجھا کہ جو کچھ ہیں وہ قرآن مقدس ہی ہیں، اور قرآن مقدس سے جن جن لوگوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا قرآن مقدس کے مطابق اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کے مطابق جن جن لوگوں نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی اور جن جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے، سیدنا صدیق اکبر بن کر چمکا ہے، کوئی عدالت کا تاجدار بن کر چمکا ہے، کوئی سخاوت کا تاجدار بن کر چمکا ہے، کوئی صبر کو استقلال کا تاجدار بن کر چمکا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی زندگی پاک کو اٹھا کر دیکھو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو اگر اٹھا کر دیکھو گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا صبر کیا تھا، اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا۔ حضرات محترم، آقا کریم کی
کی زندگی پاک سے لے کر امام علی مقام کی زندگی کو ٹٹولتے چلے جاؤ. اپنے قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھو, احادیث کریمہ کو اٹھا کر دیکھو, کربلا شریف کی جتنے بھی کتابیں ہیں کھول ڈالو, پتہ چلے گا آقا کریم کی زندگی سے. آقا کریم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا وہاں تک سے لے کے امام علی مقام کی زندگی کو دیکھتے چلو. امام علی مقام کی زندگی ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرات محترم, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاروں نے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پورا کا پورا خاندان اس مذہب اسلام پر قربان کر دیا. حضرات محترم, میں آپ کو بتاتا چلوں امام علی مقام کی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, قاضی شہر جیسے امام احمد رضا, جیسے امام علی مقام. امام علی مقام کی زندگی پاک کو اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پورا کا پورا خاندان مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا. لیکن آج مذہب اسلام اور کربلا کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے, ہم اور آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ مال پیش کر دیا جائے, بلکہ آپ لوگوں سے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہی تو مانگا جاتا ہے. مذہب اسلام کے لیے 10 منٹ کا ٹائم, مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے یہی ہے, سب سے بڑی جنگ ہمارے لیے یہی ہے. حضرات محترم, نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا اور اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. حضرات محترم, جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, جو نمازوں کو نہیں پڑھتا, جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو وہ کس طرح مذہب اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ کس طرح مذہب اسلام کو ڈھا دیا کرتا ہے. حضرات محترم, مذہب اسلام کی زندگی, آقا کریم کی زندگی پاک اٹھا کر دیکھو. امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پہ ہمیں یہی پیغام دیا تھا کہ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا, جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, زنا خوری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ستوریوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا. امام علی مقام نے کہہ دیا سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ کو نہیں دوں گا. حضرات محترم, امام علی مقام کو سجدہ کرتے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تھا, لیکن سجدہ اٹھاتے ہوئے, اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. امام علی مقام نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا, خاندان کا خاندان لٹ جائے, مال لٹ جائے, گھر لٹ جائے, لیکن اپنا وقت نماز کی پابندی کو مت چھوڑنا, نمازوں کو قضا مت کرنا. حضرات محترم, اس کا امام علی مقام کی زندگی پاک کو ذرا اٹھا کر دیکھو. امام علی مقام نے اپنا سارا کا سارا خاندان اللہ کے راہ میں مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا, اسلام کی سنچائی کے لیے, اسلام کو آب و شاداب کر دیا, سبز ساداب کر دیا, ہرا بھرا کر دیا مذہب اسلام کو. اگر امام علی مقام نے کہا اگر میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا تو میرا یزید میں ہاتھ دے دوں گا, لیکن نانا کی امت کو بچانا تھا, مذہب اسلام کو بچانا تھا, مذہب اسلام کو سبز ساداب کرنا تھا, مذہب اسلام کو ہرا بھرا کرنا تھا. امام علی مقام کی زندگی پاک ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرات محترم, اس کربلا شریف سے پیغام لیتے چلے جاؤ. کربلا شریف کا پروگرام منانے کا مقصد یہ نہیں ہوا کرتا ہے ولولہ انگیز تقریر ہو جائے, ولولہ انگیز واقعہ سنا دیا جائے, دلچسپی والے واقعہ سنا دیا جائے. اس کا مطلب امام علی مقام کا پروگرام نہیں ہے. امام علی مقام کا مقصد یہی ہوا کرتا. امام علی مقام نے کربلا شریف میں ہمیں یہی پیغام دیا ہے, نمازوں کی پابندی کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اور قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائے رکھو. حضرات محترم, امام علی مقام نے اور جتنے بزرگان دین نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا, نبی کی زندگی کو, احادیث کریمہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا. کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا, کوئی صحابہ اکرام جیسا بن کر چمکا, کوئی غوث اعظم بن کر چمکا, کوئی غریب نواز بن کر چمکا. حضرات محترم, یہ شان تھی جنہوں نے نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اپنا بہترین نمونہ سمجھا تھا, اور امام علی مقام کی زندگی کو بہترین نمونہ سمجھا تھا, جن کی بنیاد پر بزرگان دین کا نام لیا جاتا ہے. ورنہ امام علی مقام کی زندگی کا نام لینے سے کیا مقصد؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا تھا,
اللہ کے لیے اپنا گھر بار سب لٹا دیا تھا، جن کی بنیاد پر آج ان کو یاد کیا جاتا، قرآن مقدس میں ان کو یاد کیا جاتا، جمعے کے خطبوں میں ان کو یاد کیا جاتا، اذان کے اندر ان کو یاد کیا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے اپنے سینے سے قرآن مقدس کو لگایا رکھا تھا۔ ہر آن میں کوئی بھی مصیبت آتی لیکن قرآن کو سامنے رکھ دیا جاتا، نبی کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے، احادیث کریمہ کیا کہہ رہی ہے، اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا، جن کی بنیاد پر ان کو یہ مرتبے بلند ہوتے چلے گئے۔ حضرات محترم، اپنے آپ کو اگر بڑا کہلوانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگر اونچا کہلوانا چاہتے ہو تو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے جڑ جائیے، صحابہ کرام کی زندگی پاک سے جڑ جائیے۔ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامیابی میرے قدموں کے اندر ہے، کوئی کامیابی لے تو لیں۔ حضرات محترم، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے، نمازوں کا ٹائم ہم نکال کے نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز کئی لوگ ایسے ہوا کہ نماز میں نہیں پڑھتے۔ حضرات کے محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرات کے محترم، جو نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب اسلام کو ڈھا دے، بے نمازی مذہب اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ حضرات کے محترم، دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار سیاکار سے اگر بولنے کے اندر شقی غلطی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، السلام علیکم۔